बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, करबला का नाम आते ही आंखें अश्कबार हो जाती हैं और दिल गम से भर जाता है। ये सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि हक़ व बातिल के दरमियान वो अज़ीम मारका है जिसने रहती दुनिया तक के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का पैगाम दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा को खैर बात कहा तो वो सिर्फ यजीद की बैत से इनकार नहीं कर रहे थे बल्कि एक ऐसा सफ़र शुरू कर रहे थे जो इंसानियत, हुर्रियत और दीन की सरबुलंदी की अलामत बन गया। मदीना से मक्का, फिर मक्का से करबला तक ये सफ़र कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत, वफ़ा और अज़मत किरदार की वो रोशन दास्तान है जिस पर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम कदम ब कदम इस अजीम सफ़र का अहवाल बयान करेंगे। वो लम्हे, वो मकामात, वो फ़ैसले और वो कुर्बानियाँ जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसारों ने अल्लाह के दीन की खातिर दी, उनका तफसीली जायज़ा लेंगे ताकि आप जान सकें कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला क्यों गए और उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम देकर गए। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और स्किप करने की कोशिश नहीं करनी। नाज़रीन, करबला के वाक़े का आगाज़ मदीना मुनव्वरा से होता है जहाँ से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हक़ व सदाकत की खातिर हिजरत फरमाई। मदीना से करबला तक का ये सफ़र महज जिस्मानी नहीं बल्कि एक अजीम रूहानी और फ़िक्री जहाद था जिसका आगाज़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया और बातिल कुव्वतों के सामने सर न झुकाकर उम्मत को ये दर्स दे गए कि हक़ की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि करबला के सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ और सफ़र के दौरान क्या अहम वाक़यात सामने आए। याद रखें, इस्लामी खिलाफत का निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा राशिदैन के दौर में अदल, इंसाफ, तकवा और शरीयत मोहम्मदी के बुनियाद पर कायम रहा, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के आखिरी सालों में जब खिलाफत मलूकियत की तरफ माइल हुई तो मुस्तकबिल में एक ख़तरनाक तब्दीली की बुनियाद पड़ गई। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात 60 हिजरी में हुई और उनके बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत की बागडोर संभाली। रिवायत बताते हैं कि यजीद की खिलाफत की बुनियाद मशवरे और रजामंदी की बजाय वरासत पर रखी गई जो कि इस्लामी तर्ज खिलाफत के खिलाफ थी। मज़ीद ये कि यजीद की ज़ाती ज़िंदगी में दीनदारी, तकवा और शरीयत पर अमल कमज़ोर था। वो शराब नोशी, फसक व फजूर, जुल्म, बिदात और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से गफलत का मजहर बन चुका था। ऐसे शख्स की खिलाफत को उम्मत मुसलमा के लिए साले अफराद, सहाबा कराम और अहले बैत हरगिज़ तस्लीम नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मदीना मुनव्वरा में जब यजीद की बैत का मामला उठा तो वहाँ के गवर्नर वलीद बिन अतबा को हुक्म दिया गया कि वो इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र अफराद से फौरी तौर पर बैत ले। ये वो अजीम हस्तियाँ थीं जिनकी बैत यजीद के लिए शरई जवाज़ और अवामी मकबूलियत का ज़रिया बन सकती थी। रिवायत के मुताबिक गवर्नर मदीना ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रात के वक्त दरबार में बुलाया ताकि खुफिया तौर पर बैत ली जा सके, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस नागहानी दावत से खबरदार हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद वफादारों को साथ लेकर दरबार में गए और वलीद से फरमाया कि ये मामला अवाम के सामने हो ताकि लोग देखें कि मैं किस चीज़ की बैत कर रहा हूँ। जब वलीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यजीद की बैत का मुतालबा किया तो इमाम ने निहायत हिकमत, फ़हम व फरासत और दलेरी से फरमाया, ऐसा शख्स जो नबी का नवासा है, जो हक़ व बातिल को पहचानता है, जो कुरान और सुन्नत का आलिम है, वो फासिक व फाजिर यजीद जैसे शख्स की बैत कैसे कर सकता है? मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये इनकार सिर्फ एक शख्स का इनकार नहीं था बल्कि वो आवाज़ थी जो क़यामत तक के हक़ के लिए गूंजती रहेगी। वलीद ने इमाम हुसैन को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की मगर इमाम ने मौका की नज़ाकत को भांप लिया और फरमाया कि मैं कल बैत पर गौर करके फ़ैसला दूंगा। रिवायत बताते हैं कि उस रात इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि आपको यकीन हो चुका था कि यजीद की हुकूमत में आपका क़याम महफूज नहीं रहा। कहते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ैसला किया कि वो मदीना मुनव्वरा को खैर बात कहकर हरम अमन मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत करेंगे जहाँ की हुर्मत अल्लाह ताला की जानिब से महफूज है। आप रज़ियल्लाहु तआला ने अपने अहले खाना, ख़वातीन, बच्चों और चंद वफ़ादार सहाबा के साथ खामोशी से रवानगी की तैयारी की। ये खुफिया मनसूबाबंदी इसलिए ज़रूरी थी
تاکہ حکومت وقت ان پر راستے میں حملہ نہ کرے یا گرفتار نہ کر لے۔ یوں 28 رجب 60 ہجری کو رات کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، اور جہاں آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم، والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک تھی۔ اس پاک سرزمین کو چھوڑنا امام حسین کے لیے آسان نہ تھا، مگر دین کی حرمت، امت کی بیداری اور حق کی سربلندی اس ہجرت کو لازم بنا چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ مکہ کی طرف بڑھا اور چند دنوں بعد ماہ شعبان کے آغاز میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ماہ قیام فرمایا۔ ان مہینوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں عبادات کی، زائرین حرم سے ملاقاتیں کی اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے گفتگو کر کے امت کے حالات سے آگاہی حاصل کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے تو ادھر کوفہ کے عوام میں یزید کی فاسقانہ حکمرانی کے خلاف بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ چونکہ کوفہ کا تعلق سابقہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، وہاں کے لوگ اہل بیت سے خاص محبت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام حسین ہی وہ شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علم و تقوی کا پیکر اور خلافت کے اصل وارث ہیں۔ اسی جذبہ محبت، دینی غیرت اور عدل کی تلاش میں کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے مجموعی طور پر 12,000 کے قریب خطوط موصول ہوئے۔ ان میں اہل کوفہ نے یک زبان ہو کر امام سے درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں تاکہ وہ آپ کی بیعت کر کے یزید جیسے ظالم حکمران کے خلاف قیادت کے تحت متحد ہو سکیں۔ ہر خط میں امام حسین سے وفاداری، نصرت اور جان و مال سے مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان خطوط کے ساتھ ساتھ کوفہ کے سرکردہ افراد کے نمائندے بھی مکہ پہنچ کر امام حسین کو اپنی سنجیدگی اور اخلاص کا یقین دلاتے رہے۔ امام حسین نے ان خطوط اور نمائندوں کو غور سے سنا، مگر بغیر تحقیق کے کسی عملی اقدام سے گریز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جذباتی وعدوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ کوفہ بھیجنے کے لیے کسی قابل اعتماد اور قریبی شخص کو منتخب کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی جلیل القدر تابعی اور نڈر انسان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا عینی جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اہل کوفہ وہ واقعی امام کی حمایت میں سنجیدہ ہے یا صرف جذباتی دعوے کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے روانہ ہو کر کوفہ پہنچے تو وہاں کے عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نمائندے کے طور پر بیعت کی۔ کوفہ کی فضا امام حسین کی آمد کے انتظار میں پرجوش ہو گئی۔ حضرت مسلم نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین کو خط لکھا اور لکھا کہ اہل کوفہ بڑی تعداد میں آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور دل و جان سے بیعت کے لیے تیار ہیں، لہذا فوراً کوفہ روانہ ہو جائیں۔ مگر حالات جلد ہی یکسر بدل گئے۔ یزید کو جب کوفہ کے حالات کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ایک انتہائی ظالم، مکار اور سفاک حکمران تھا۔ وہ کوفہ پہنچتے ہی حالات پر قابض ہو گیا۔ پہلے اس نے دھونس اور دھوکہ دہی سے کوفہ کے باثر افراد کو اپنے ساتھ ملایا، پھر عام لوگوں پر ظلم و تشدد، دھمکیوں، گرفتاریوں اور قتل و غارت کے ذریعے ایسا خوف طاری کیا کہ جو عوام کل تک امام حسین کی حمایت میں پرجوش تھے وہ آج چھپنے لگے۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہوتے چلے گئے۔ وہ جو چند روز پہلے ہزاروں کی بیعت کے ساتھ مضبوط نظر آ رہے تھے، اب تنہائی اور بے کسی کا شکار ہو گئے۔ بالآخر ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے جہاں وفاداری کے دعوے دھوکہ بن گئے اور نبی کے نواسے کے نمائندے کو تنہا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع امام حسین کو اس وقت ملی جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور سفر خاصا طے کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نئی آزمائش کھڑی ہو چکی تھی، مگر آپ نے صبر، توکل اور یقین کے ساتھ سفر جاری رکھا، کیونکہ اب مقصد بیعت نہیں بلکہ حق کا پرچم بلند کرنا تھا، چاہے اس کے لیے جان کیوں نہ دینی پڑے۔ ناظرین، روایت بتاتی کہ 8 ذی الحج 60 ہجری یوم الترویہ وہ دن تھا جب لاکھوں حجاج مکہ مکرمہ سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو رہے تھے تاکہ حج کے عظیم رکن کی ادائیگی کر سکیں۔
انہی لمحات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں 4 ماہ سے قیام پذیر تھے، آپ نے اچانک ایک اہم اور فیصلہ کن اقدام کا اعلان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کھولا اور حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے مکہ سے روانگی کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے پیچھے جو حکمت تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے واضح ہوتی ہے: میں نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت میری وجہ سے پامال ہو۔ اگر مجھے یہاں قتل کیا گیا تو قیامت تک لوگ کہیں گے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں شہید کیا گیا۔ یہ الزام میں امت کے ماتھے پر نہیں لینا چاہتا۔ ناظرین، آپ کا یہ فیصلہ ایک غیر معمولی بصیرت، فہم دین اور حرمت حرم کا گہرا شعور ظاہر کرتا ہے۔ امام حسین نے اللہ کے گھر کے تقدس کو یزید کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ذاتی سلامتی کی قربانی دے دی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت، بچوں، خواتین اور چند مخلص ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ قافلے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر قریبی رشتہ دار شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سفر صرف ایک سیاسی تحریک نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز ہے۔ اس کے باوجود آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ مکہ سے کوفہ تک کا سفر طویل اور دشوار گزار تھا۔ امام حسین کا قافلہ راستے میں کئی اہم مقامات سے گزرا، جن میں تنعیم، صفا، زبالہ، قصر بن مقاتل اور شراف جیسے مقامات شامل تھے۔ ان تمام مقامات پر وقتاً فوقتاً امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا گیا۔ تنعیم سے روانگی کے بعد صفا اور زبالہ کے درمیان کچھ افراد امام سے ملے اور ان سے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہوئے کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا۔ انہی میں سے کچھ افراد نے اشارہ دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے حالات میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی۔ جب قافلہ زبالہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں امام حسین کو چند اہم خبریں موصول ہوئیں۔ انہی میں ایک دل دہلا دینے والی خبر یہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بیٹے شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس سانحے نے قافلے پر سکتہ طاری کر دیا۔ امام حسین نے قافلے کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ فرمایا: ہم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ اب اپنی وفا سے پھر چکے ہیں۔ اب جو شخص میرے ساتھ رہنا چاہے وہ عذرۂ یقین و وفاداری رہے، اور جو واپس جانا چاہے اسے مکمل آزادی حاصل ہے۔ میں اس پر کوئی الزام نہیں دوں گا۔ یہ اعلان دراصل امام کی قیادت کا مقام ظاہر کرتا ہے، جو جبر سے نہیں بلکہ اخلاص، بصیرت اور سچائی پر مبنی تھا۔ امام نے نہ صرف اپنے جانثاروں کو رخصت کا اختیار دیا بلکہ عملی طور پر ثابت کیا کہ ان کا مشن ذاتی تحفظ یا اقتدار کے لیے نہیں بلکہ حق کی سربلندی اور باطل کی بیخ کرنی کے لیے تھا۔ اس موقع پر بہت سے لوگ، جن میں کچھ عام افراد اور قبائل کے نمائندے شامل تھے، راستے ہی سے واپس لوٹ گئے۔ اب قافلے میں صرف وہی افراد باقی رہ گئے تھے جو ہر حال میں امام حسین کے ساتھ وفادار رہنے پر تیار تھے، چاہے آگے جو بھی آفت یا قربانی کا مطالبہ ہو۔ یہی وفادار قافلہ تھا جو تاریخ میں اصحاب کربلا کے نام سے زندہ جاوید ہو گیا۔ ناظرین، روایات بتاتے ہیں کہ جب امام حسین کا قافلہ قصر بن مقاتل کے مقام پر پہنچا تو اچانک یزید کے ایک نمایاں سپہ سالار حر بن یزید ریاحی کی لشکر سامنے آیا۔ حر کوفہ کے لشکری کمانڈروں میں سے ایک بااثر اور تجربہ کار شخص تھا جسے عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ حر نے قافلے کے سامنے آ کر امام حسین سے کہا کہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ گورنر کا حکم ہے کہ آپ کو کوفہ پہنچنے سے روکا جائے اور نہ ہی آپ کو مدینہ یا کسی اور جانب واپس جانے دیا جائے۔ ناظرین، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا جہاں ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے اور کوفے کے لوگوں کے خطوط کے مطابق سفر پر تھے، اور دوسری طرف سامنے ایک مسلح لشکر کھڑا تھا۔ امام حسین نے نہایت تحمل اور وقار سے فرمایا: میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ تمہارے خطوط اور قاصد مجھے بلاتے رہے۔ اگر اب تم لوگ اپنی رائے بدل چکے ہو تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ مگر حر بن یزید نے صاف الفاظ میں کہا: مجھے حکم ہے کہ نہ آپ کو آگے بڑھنے دوں نہ واپس جانے دوں، بلکہ آپ کو کسی غیر محفوظ مقام پر ٹھہرا دوں جہاں سے نہ آپ بھاگ سکیں نہ حملہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ کشمکش نہ صرف ایک فوجی رکاوٹ تھی بلکہ وہ تاریخ کا موڑ تھا جہاں حر بن یزید جیسے شخص کے دل میں بھی سچائی کی چنگاری جلنے لگی۔ امام حسین کے انداز گفتگو، حلم اور خلوص نے حر کے دل پر اثر کیا، مگر اس وقت وہ اپنے سرکاری منصب سے ہٹ کر کوئی قدم نہ اٹھا سکا۔
चुनाचे काफिला आहिस्ता आहिस्ता करबला की समत बढ़ने लगा। रिवायत के मुताबिक हुर बिन यजीद एक जवां मर्द, नडर पहलवान और ताकतवर सिपा सालार था। कोफा के लोग उसे कोफा का दलेर तरीन मर्द करार देते थे। फनून जंग हर्ब से खूब आशना था। ज़िरिक सिपा सालार का शुमार उन खास सिपा सालारों में होता था जो ज़माने के पहले दर्जे की ताकत यानी सल्तनत ईरान के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है कि जब हुर उबैदुल्ला के महल से निकल रहा था तो पीछे से एक सदा आई। साहिब आवाज़ कह रहा था, हुर तुम्हें मुबारक हो क्योंकि तुम खैर की समत जा रहे हो। हुर पलटा सदा की जानिब मगर उसे कोई नज़र ना आया। हैरत के साथ अपने आप से पूछा, ये कैसी बशारत है और कौन सी खैर हो सकती है जो इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने में मिलती है। नाजरीन, बिल आखिर 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन और उनका काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। ये मकाम दरियाए फरात के करीब था मगर खुद काफिले को पानी तक रसाई नहीं दी गई। इमाम हुसैन ने यहीं क़याम करने का फैसला किया। खैमे नस्ब हुए। बच्चे, ख़वातीन और अहले बैत ने सख्त ज़मीन को अपना आर्जी ठिकाना बनाया जहाँ आगे तारीख़ के सबसे अजीम वाक़यात रकम हुए थे। करबला में क़याम के दौरान उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद बिन अबी वक़ास को इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जंग के लिए रवाना किया। उमर बिन साद को हुक्म दिया गया कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़ौरन हथियार डालने पर मजबूर करो। अगर वो इनकार करें तो उन पर सख्ती करो, यहाँ तक कि पानी बंद कर दो ताकि वो प्यास की शिद्दत से मजबूर हो जाएं। चुनाचे करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। नदी पर पहरा लगा दिया गया ताकि कोई पानी न ला सके। ये जुल्म उस वक्त किया गया जब खैमों में शीर खार बच्चे और ख़वातीन भी मौजूद थीं। इसी दौरान हुर बिन यजीद रियाही के दिल में शदीद बेचैनी पैदा हुई। वो जो चंद दिन पहले यजीदी लश्कर की क़यादत कर रहा था, अब इमाम हुसैन के वक़ार, उनके मकसद और अहले बैत की मज़लूमियत से बेहद मुतासिर हो चुका था। एक दिन वो लरसते कदमों से इमाम हुसैन की जानिब आया, अपने जुर्म पर नादिम हुआ और अर्ज़ किया, ए फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही हूँ जिसने आपको रोका था मगर अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम हुसैन ने फरमाया, हुर, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर तुमने सच्चे दिल से तौबा की है तो हम तुम्हें कबूल करते हैं। रिवायत बताती है कि हुर ने अपने बेटे समेत इमाम हुसैन के काफ़िले में शमूलियत इख्तियार की। जब यौम अशूरा आया तो हुर ने सबसे पहले मैदान में निकल कर लड़ाई की और जामे शहादत नोश किया। हुर वो पहला शहीद था जिसने बातिल से अलहदगी इख्तियार करके हक़ का साथ दिया और क़यामत तक के लिए तौबा की अलामत बन गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं अशूरे के दिन की, जो कि कुर्बानी की इंतहा का दिन था, जिसे तारीख़ इंसानियत का सबसे दर्दनाक, पुरअलम और इबरतनाक दिन कहा जाता है, जो कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के तपते रेगज़ार में तलू हुआ। ये दिन इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की वो लाजवाल कुर्बानी अपने दामन में समेटे हुए जो रहती दुनिया तक हक, सब्र, कुर्बानी और दीन की हिफाजत की अलामत बन गई। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने दुश्मन की फ़ौज से एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अपने साथियों के हमरा आखिरी रात इबादत, तिलावत कुरान, ज़िक्र इलाही और दुआ में गुजार सकें। ये रात हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खैमों में रूहानियत, आंसू, सजदे और मनाजात की रात थी। हर फर्द अल्लाह के हुजूर अपने रब से मदद का तलबगार और मौत से हम आगोश होने को तैयार नजर आता था। सुबह आशूरा का सूरज करबला की खाक पर नई आजमाइश लेकर तलू हुआ। इमाम हुसैन ने नमाज फजर अदा की, अपने साथियों को जमा किया और एक खुतबा दिया जिसमें सब्र, इस्तकलाल और अल्लाह पर कामिल यकीन की तलकीन की। आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, सब्र करो ए अल्लाह के बंदो, मौत तो एक पुल है जो हमें जन्नत की तरफ ले जाएगा। दुश्मन जालिम है, हम मजलूम हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देना ही हमारी कामयाबी है। फिर इमाम हुसैन ने अपना आखिरी खुतबा यजीदी लश्कर के सामने दिया। आपने ऊंची आवाज़ में फरमाया, लोगो, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो जान लो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मैं अली इब्ने अबी तालिब का बेटा हूँ। मैं फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अपने रसूल की औलाद को कत्ल न करो। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे नाना ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन? मगर जुल्म और नफ़रत की आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे। यजीदी लश्कर ने उस पुकार पर कान न धरा। अब मार्का करबला का आगाज़ हुआ। इमाम हुसैन ने एक एक करके अपने जवानों को मैदान कारज़ार में रवाना किया और हर एक ने ऐसी कुर्बानी पेश की कि फरिश्ते भी आसमान पर रोए। सबसे पहले इमाम के जानिसार साथी, जिनमें हज़रत मुस्लिम बिन औसजा, हबीब बिन मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ज़ुबैर बिन कैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र असहाब शामिल थे।
دشمن کے مقابل اترے اور جان دے کر وفاداری کی مثال قائم کی۔ اس کے بعد امام کے گھر کے جوانوں کی باری آئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے نوجوان بیٹے، جو چہرے اور کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک رکھتے تھے، میدان میں اترے۔ جب وہ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر واپس آئے تو کہا، ابا جان پیاس نے نڈھال کر دیا، اگر ممکن ہو تو کچھ پانی۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا صبر کرو، جلد ہی نانا کے ہاتھوں سے جنت کا جام پیو گے۔ حضرت علی اکبر نے دوبارہ حملہ کیا اور شہادت پائی۔ اس کے بعد امام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن، جن کی عمر تقریباً 13 برس تھی، میدان میں اترے۔ ان کے جذبے، شجاعت اور جواں مردی نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا، مگر بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین نے قاسم کی لاش کو اٹھایا اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، تیرے جانے سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضرت عباس، امام حسین کے وفادار بھائی، علم بردار لشکر، پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دشمن کے بیچ سے پانی نکالا، مگر واپس آتے ہوئے بازو قلم کر دیے گئے۔ پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ جب عباس زمین پر گرے تو امام دوڑ کر پہنچے، بھائی کا سر اپنی گود میں لیا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اے عباس۔ بالآخر وہ وقت بھی آ پہنچا جب امام حسین تنہا رہ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمن کے سامنے فرمایا، اگر میرے جرم میں تلوار اٹھاتے ہو تو اس شیر خوار کا کیا قصور ہے، اسے تو پانی پلا دو۔ مگر جواب میں ہرملہ کے تیر نے اس 6 ماہ کے بچے کے گلے کو چیر ڈالا۔ امام حسین نے علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لا کر سپرد خاک کیا اور خود میدان میں اترے۔ امام حسین نے بہادری، صبر اور وقار کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمن کو خوب للکارا۔ آپ کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر عزم پہاڑ جیسا مضبوط۔ بالآخر آپ کو تیروں، نیزوں اور تلواروں سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا۔ ناظرین، کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے ساتھ وہ مشعل جلا دی گئی جو آج بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی عظیم قربانی نے امت کو یہ سبق دیا کہ حق کے لیے لڑنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور دین کے تحفظ کے لیے جان قربان کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کا میدان انسانیت کی تاریخ کا سب سے اندوناک اور دل دہلا دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرم ریت، کٹے ہوئے جسم، بے گور و کفن شہدا اور خیموں میں چیخ و پکار نے قیامت صغریٰ کا منظر پیدا کر دیا تھا۔ امام علی مقام کا اہل بیت کے مردوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اب دشمن کی نگاہیں ان پاک باز خواتین اور یتیم بچوں پر تھیں جو خیموں میں سسک رہے تھے۔ یزیدی لشکر کی سنگ دل یہاں بھی نہ رکی۔ امام حسین کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے فاتحانہ انداز میں دکھایا گیا۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور دیگر شہداء کے اجسام کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ کربلا کی سرزمین جہاں فرشتے سجدے کرتے تھے، آج وہاں اہل بیت کے جسم خاک و خون میں لت پت تھے۔ ظلم پر آسمان بھی رو دیا، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی اور روایتوں کے مطابق بعض علاقوں میں دن میں اندھیرا چھا گیا۔ زمین کربلا پر شہداء کے خون کی تاثیر سے ایسی سرخی آئی کہ رہتی دنیا تک وہ خاک ماتمی اور مقدس کہلائی۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ اہل بیت کی خواتین، جن میں حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت ام کلثوم اور دیگر خواتین شامل تھیں، ان جلتے خیموں سے اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی ہوئی نکلیں۔ کچھ یتیم بچوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بعض بچوں کو کوڑے مارے گئے۔ امام حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ اپنے باپ کو پکارتی رہی، لیکن جواب خاموش تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت زینب نے ان تمام ظلم و ستم کے باوجود عزم و حوصلے کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے قیدیوں کو سنبھالا، بچوں کو تسلی دی اور دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ امام زین العابدین، جو شدید بیمار تھے، انہی کی رہنمائی میں قافلے کی قیادت کر رہے تھے۔ یزیدی فوج نے اہل بیت کے قافلے کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سر نیزوں پر بلند اور زنجیروں میں جکڑا ہوا امام زین العابدین
یہ منظر تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی اور جبر کی علامت بن گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد ظاہری شکست کے باوجود اصل کامیابی انہیں ہی حاصل ہوئی۔ یزید تخت پر بیٹھا تو رہا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں کے تخت پر بیٹھ گئے۔ کربلا کی قربانی نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ ان ظالموں کے نام تک گالی بن چکے ہیں۔ آج اگر کسی کو یزید کہہ دیں تو آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہو جائے گا، آپ کا سر پھوڑ دے گا، اور یہی وہ ذلت ہے جو ان ظالموں کا مقدر بنی۔ لیکن سیدنا امام حسین اور اہل بیت کی محبت آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ ہر کوئی دل میں ان مبارک ہستیوں کے لیے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آپ کو مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کے واقعات میں امت کے لیے کیا پیغام ہے۔ یاد رکھیں، کربلا کا واقعہ محض ایک تاریخی سانحہ نہیں بلکہ انسانیت، غیرت، حریت اور دین کی حفاظت کا ایسا دائمی پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا پر واضح کر دی کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ سودا گھاٹے کا نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلم، جبر اور فاسق حکمران کے آگے جھکنے سے انکار کر کے امت کو سکھایا کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ ان کا یہ فرمان کہ موت میں عزت ہے اور یزید کی بیعت میں ذلت، رہتی دنیا تک ایک نعرہ حق بن گیا۔ امام حسین نے نہ صرف اپنی جان قربان کی بلکہ اپنے اہل بیت، جواں بیٹے، بھائی، بھتیجے اور اصحاب کی قربانی دے کر یہ سبق دیا کہ دین کی بقا صرف قربانی سے ہی ممکن ہے۔ ناظرین، کربلا کا یہ سفر جو مدینہ سے شروع ہو کر مکہ، کوفہ اور پھر نینوا کے میدان تک پہنچا، تاریخ انسانیت کا روشن باب ہے جس میں ایک پاکیزہ اور مقدس قافلے نے دین کی سربلندی کے لیے ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ امام حسین نے دنیا کو دکھا دیا کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا خود ظلم کی تائید کے مترادف ہے۔ ان کی قربانی نے اسلام کو نئی روح دی، امت کو جگایا اور سچائی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ آج بھی حسین کا نام مظلوموں کی امید اور باطل کے خلاف مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہو، چاہے تم تنہائی کیوں نہ رہ جاؤ، کیونکہ آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو حق کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔